10 محرم کو ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں قبرستان، وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، میں منع نہیں کر رہا، جائیں 9 محرم کو جائیں، 10 کو جائیں، 11 کو جائیں، 8 کو جائیں، سفر میں جائیں، ربیع الاول میں جائیں، قبرستان میں جب بھی جائیں منع نہیں ہے، لیکن شب برات والی رات تو خود رسول کریم گئے ہیں نا قبرستان۔ اب جو بات میں نے سمجھانی ہے اس کو سمجھیں، نبی پاک کی والدہ کا مزار نہیں ہے وہاں جنت البقیع میں، حضور کے کوئی بھائی بہن، حضور کیا کرنے گئے؟ امت کی بخشش کے لیے گئے۔ شب برات کی رات لالچی نہ بنے کہ صرف میں نے اپنے لیے روزی مانگنی ہے، کل امت کے لیے مانگے، رب کریم سے مانگے، اپنے بھائی کے لیے مانگے، اپنی بہن کے لیے مانگے، اپنے بیٹے کے لیے مانگے، اپنی بیٹی کے لیے مانگے، اللہ کریم یہ مانگنے کی رات ہے۔ لوگوں کو شب برات کا حوالہ بھی نہیں مل رہا، حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، اگر تم نئی بات کو سمجھنا چاہتے، میں نے پہلے بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں، اگر ہمیں کوئی شخص کہتا ہے کہ شب برات کو اٹھ کے نفل نہ پڑھو، تو بھائی نفل ہم نے پڑھنے اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں کسی بندے سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں، نہ تو ہمارے اور رب کے درمیان معاذ اللہ کوئی وسیلہ ہے کہ تو کہے گا تو پڑھیں گے، جب دل کرے گا پڑھیں گے، اور جتنے دل کرے گا پڑھیں گے۔ ہم تو نفل کہہ رہے ہیں اس کو، ہم نے کب کہا ہے ضروری ہے جو عشاء پڑھ کے سو جائے فجر تک سویا رہے، ہم اس کو گناہگار نہیں کہہ رہے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ گولڈن چانس مس کر دیا اس نے۔ دیکھیے شب برات آ رہی ہے اللہ کے فضل سے، پھر اس کے فوراً بعد رمضان بھی آئے گا چند دنوں۔ اب کیا وقت ہے اس رحمت میں داخل ہونے سے پہلے ہم ذرا اپنی پچھلی کوتاہیاں چن لیں، اپنی غلطیاں سمیٹ لیں، اپنی عادات کو ٹھیک کریں۔ نبی پاک علیہ السلام کثرت سے روزے شعبان میں رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ ایک رات ہمیں پہلے مل جاتی ہے شب برات کی، لو بھائی اسی پہ رج کے استغفار کر لو، معافی لے لو نا شب برات پہ، اور پھر رمضان سارا تم خیر سمیٹتے رہنا، پھر تم نفع جمع کرتے رہنا، یہ تم پیچھے سے بیلنس کر لو نا شب برات کی رات، اور جو رمضان آئے گا پھر وہ سارا خیر کٹھی کریں گے، خیر سمیٹیں گے، نیکیاں جمع کریں گے، اپنے لیے سامان کریں گے۔ میرے بھائی اپنی زندگی میں ہم سے جو کمیاں رہ گئیں، پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رکھا ہے، اور فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے مایوس نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ چلو آج سے ہی صحیح، چلو ابھی سے صحیح۔ بہت ضعیف العمری میں بڑھاپے میں آ کے بھی لوگوں نے خیر کا رستہ اختیار کیا تو اللہ کی رحمت نے آگے بڑھ کے استقبال کیا۔ چلیں کسی وقت بھی، کیا کہتے ہیں، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو بھولا، چلو گھر تو پہنچ گیا ہے نا، اپنے گھر آ گیا، اب کہاں بھولا ہے۔ تو اپنی کوتاہیاں، اپنی غلطیاں، برے بندے نو لبن ٹریا جگ تے ملیا نہ کوئی، اپنے اندر چاتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی، اپنی کمزوریاں تلاش کریں، ان کے لیے اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کریں، اپنے آپ سے سوال جواب کریں، اپنے ساتھ گفتگو کریں۔ حضور نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ جس کے پاس تم حکمت دیکھو نا اس پر ناز کیا کرو، غبطہ کیا کرو کہ یہ بندہ سمجھدار ہے۔ سمجھدار لوگ کسی کو میسر آ جائیں تو بڑی غنیمت ہے، اگر کسی کو سیانا بندہ زندگی میں مل جائے تو بڑی غنیمت ہے۔ شکر ادا کرو اگر کوئی اچھا مشورہ دینے والا موجود ہے، اللہ کا شکر ادا کرو اگر کسی کے پاس کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اسے صحیح راہ دیتا ہے، جو اچھا مشورہ دیتا ہے، جو خیر کی بات بتاتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، امام بہقی نے حدیث لکھی ہے، حضور فرمانے لگے کسی مسلمان بھائی کو حکمت کی بات بتا دینا یہ تیری طرف سے اس کے لیے بہترین تحفہ ہے، یہ تو نے اچھا تحفہ دیا ہے اگر تو نے کسی کو دانائی والی بات بتا دی، حکمت والی بات بنا دی۔ یہ 5 چیزیں اگر اس سے بچ جایا جائے، علماء فرماتے ہیں پھر بدبختی سے خوش بختی کی طرف بندے کا سفر شروع ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمتیں باہیں کھول لیتی ہیں۔ سب سے پہلی کہ کبھی بھی زندگی میں نماز ترک نہ کی جائے، یہ تو سوچا بھی نہ جائے کہ میں نماز ترک کروں گا۔ دوسری چیز یہ گمان میں بھی نہ آئے کہ ماں باپ کی بھی بے ادبی کی جا سکتی ہے، ماں باپ کے حکم کو بھی ٹالا جا سکتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تیسری چیز قرآن مجید سے دوری، اس طرح تعلق بالقرآن رہے کہ اڑنا بچھونا ہی اس کی تعلیمات کو بنا لیا جائے۔
اور تلاوت زندگی کے اندر لازم کر دی جائے. چوتھی چیز، برے لوگوں کی صحبت اور سنگت سے بھاگا جائے. ایسے بھاگیں جس طرح کسی موذی جانور سے لوگ بھاگ کے اپنی جان بچاتے ہیں. اچھے لوگوں کی صحبت زندگی کا نور ہے. اور آخری چیز فرمائی کہ اللہ جل شانہ کی تقدیر پہ راضی ہونے کا مزاج پیدا کر لیا جائے. مالک تو جس حال میں مجھے رکھے میں اس حال میں واہ خوش ہوں. یہ مزاج جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر انسان کی زندگی سوکھی ہو جاتی ہے.